کے شو میں۔ کراچی میں بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی شروع۔ مشن نالوں کی صفائی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی متحرک۔ کراچی میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کیا موجودہ حالات میں میئر کراچی نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ شہر کراچی مسلسل مشکلات، جو چیلنجز ہیں ان سے جو درپیش ہیں، ان کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو کراچی آئٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب بارش ہوگی، اس دفعہ شاید حالات بہتر ہوں، لیکن حالات ہر دفعہ وہی ہوتے ہیں۔ مسئلہ آخر ہے کیا، اس کی جڑ کیا ہے، پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کو بتا چلیں کہ آگے پھر پیشن گوئی ہے اس وقت بارشوں کی، اور شدید بارشوں کی۔ لیکن اس سے قبل چیئرمین این ڈی ایم اے کو یہ ٹاسک دیا گیا، جس کو ویلکم کیا گیا کراچی آئٹس کی طرف سے، تمام سندھ کے باشندوں کی طرف سے، اور اچھی بات ہے کہ این ڈی ایم اے آئے، ایکٹیو ہو اور شہر کراچی کے نالوں کی صفائی کرے۔ این ڈی ایم اے نے ہائی لائٹ کیا، آئیڈینٹیفائی کیا ان مسائل کو جو بیسکلی جس کی وجہ سے کراچی میں ہر دفعہ یہ اتنا غمگیر ہو جاتا ہے۔ وہ مسائل ہیں کیا؟ جیسے مثال کے طور پہ جو اللیگل آکیوپیشن ہے ان سٹارم ڈرینز کے اوپر، جہاں سے پانی چوک ہوتا ہے وہاں پر آبادیاں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے، جو نشاندہی کی گئی چیئرمین این ڈی ایم اے کی طرف سے، لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ انہوں نے کیا اہم ترین نشاندہی کی مسائل کی۔ لیٹس ہیئر دس فرسٹ۔ کراچی کے جتنے ندی نالے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس وقت بہت زیادہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی، اور اس کے علاوہ دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اسٹرانگ واٹر اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہماری مین پریورٹی ہے فوکس کرنا کہ آنے والی 3 بارشیں جو ہیں اس میں ہم اتنا ہی نقصان نہ کرا بیٹھیں جتنا ہم، اور ہمارا فوکس اسی پہ رہے گا۔ ان دا مین وائل مختلف اسٹیک ہولڈر سے ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے مڈل سے آنورڈ ایک کنسنسس سلوشن کی طرف اور ایک کنسنسس پروجیکٹ کی طرف ہم جانا شروع ہو جائیں کہ کراچی جو کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو ہب ہے، اس کو ہم دوبارہ کراچی بنا سکیں۔ تو بات یہ کہ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ڈائگنوسس ہو گیا، اس کا علاج کیا ہے وہ بھی آج سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ کراچی کے بہت سے نالوں کی صفائی شروع ہو چکی ہے، ایف ڈبلیو ایکٹیو ہو چکا ہے، گجر نالے کی بات ہو رہی ہے، اور سب میں اہم بات یہ ہے کہ جو کچرا ان نالوں سے نکالا جا رہا ہے وہ سارا لینڈ فل سائٹ تک، یعنی جام چکروں تک، ٹی پی 1 تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جو 50 کے قریب ڈمپرز انوالوڈ ہیں صرف گجر نالے کی، اگر ناز آباد میں بات کریں تو وہاں سے کچرے کی صفائی کے بعد اس کچرے کو لینڈ فل سائٹ تک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ عمل تو شروع ہو چکا ہے، اور 7 اگست سے کراچی میں پھر دوبارہ بارشیں ہیں۔ اب یہاں ایک سوال تو یہ ہے، میں جنرل امجد شعیب صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے جو سینئر طرز نگار ہیں میں جوائن کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب، یہ بڑی خوش آمدید بات ہے، ہم سب بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اس وقت میں آیا، ایکٹیو ہوا ہے، لیکن جو اس سے قبل فنڈز رکھے گئے ڈی ایم سیز اور کے ایم سی کے اسپیسیفک بات کر رہا ہوں میں جنرل صاحب، ان کا حساب کتاب کون لے گا؟ آج تو صفائی شروع کر دی این ڈی ایم اے نے، شہری یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخرکار کیا نیب، کیا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سول حکومت حساب کتاب لے گی ڈی ایم سی سے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے تھے یہ کام کہ ادھر تک پہنچا دیتے جام چکروں تک یہ سارا کچرا اٹھا کے، جو آج این ڈی ایم اے کر رہا ہے؟ جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں تو ہر دفعہ مسائل کا رونا رویا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی ہمارے یہ وسیم اختر ہیں ان سے بات ہوتی ہے یا وہ کہیں خود انٹرویو دے رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صوبائی حکومت ہمیں پیسہ دے، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے اتنے ہیں نہیں۔ اور کسی حد تک درست بھی یہ بات، کیونکہ صوبائی حکومت نے بعض وہ محکمے جہاں سے آپ کی ضلعی حکومت کو پیسے آتے تھے یا آپ کہہ لیجیے کہ آمدن تھی، جس طرح بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس طرح کے محکمے وہ حکومت نے اپنی صوبائی حکومت کے زیر یعنی ان کے ماتحت کر لیے ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ جو آمدن آتی تھی وہ اب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو پھر یہ چاہیے تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ان کو ایلوکیشن کرے، وہ بھی ان کا آپس میں رہتا ہے، جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا ہوتا رہا اور نہیں دیے گئے پیسے۔ پروونشل گورنمنٹ نے تو میرا نہیں خیال کہ بہت توجہ دی ہے ادھر، کیونکہ ان کو یہاں سے سیٹیں زیادہ نہیں ملی تو وہ جن لوگوں کی ہیں وہ بھگتا رہے ہیں وہاں پہ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کراچی میں کوئی والی وارث نظر نہیں آتا۔ آپ کی بات درست ہے کہ جو پیسہ جہاں بھی کہیں ہے اس کا حساب تو کسی کو لینا چاہیے۔
سندھ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے اور ضلعی گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے. لیکن جو مسئلہ ہے کراچی کا وہ اتنے پیسوں میں حل نہیں ہوگا. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ کافی بڑی ایلوکیشن کرنی پڑے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیوریج سسٹم یا اسٹارم واٹر سسٹم جو آج موجود ہے, جو کہ این ڈی اے میں کہتا ہے کہ جی وہ ایک ہی ہے, دونوں اکٹھے ہیں, حالانکہ علیحدہ ہونے چاہیے. لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنا تھا کبھی کسی زمانے میں جب کراچی کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب تھی. اب جناب کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے بڑھ گئی. بہت ساری باہر آبادیاں اور بن گئی. آپ نے دیکھا کہ مضافاتی علاقوں میں کچی آبادیاں, انکروچمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے. لیکن سیوریج سسٹم جو ہے اس کو ری ڈیزائن نہیں کیا گیا, ری ماڈلنگ اس کی نہیں ہوئی کہ وہ تمام علاقوں کو کیٹر کرے اور پانی جو ہے وہ ایک چینل کے ذریعے آگے جائے. نتیجہ یہ کہ آپ کو لوکل سطح پہ جو نالے بنائے ہوئے ہیں یا کوئی وہاں پہ سوکیج پٹ بنائے ہوئے ہیں وہ ابلتے نظر آتے ہیں. بارش آتی ہے تو وہ پانی ہر طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ کچرا پھینکتے ہیں لوگ, یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کچرا نالوں میں نہ پھینکا جائے. اور انکروچمنٹس تو آپ نے دیکھی ہیں کہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہوئے ہیں. ہر ندی نالے کے ساتھ کافی جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے تاکہ اگر اس میں پانی بھر جائے تو وہ دائیں بائیں زمین خالی ہو جس میں چلا جائے. لیکن اگر آپ اس میں مکان بنا دیں گے تو وہ تو سارا پانی پھر شہر کی طرف جائے گا. تو یہاں پہ مشکلات بڑی ہیں. اور اس کو جو ابھی این ڈی اے کے چیئرمین بات کر رہے تھے کہ ابھی تو ہم صرف نالے صاف کر رہے ہیں لیکن پرماننٹ حل کے لیے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تجاوزات کو ہٹائیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کورٹ آرڈر چاہیے, اس کے پاس حکومت وقت کا آپ کو اس کی بیکنگ چاہیے. ریحان ہاشمی صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے. آپ جو بات کریں بڑی اہم ہے. ریحان ہاشمی صاحب جو ایم کیو ایم کے رہنما بھی ہیں اور ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین ہیں. ریحان ہاشمی صاحب آپ بھی آج فیلڈ پہ رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر. یہ فرمائیے گا کیونکہ ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ایک جو بات ہے تجاوزات کے خاتمے کی, یہ تجاوزات کس کی ہیں یہاں پر؟ یہ کیونکہ الزام یہ لگتا ہے کہ اس پہ سیاسی جو اس پر ہے وہ پشپنائی حاصل ہوتی ہے ان تجاوزات کو. کیا کسی سیاسی پشپنائی کی بنیاد پہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا وداؤٹ اینی پولیٹیکل کنسنسس ان کو ہٹانا مشکل ہے یا کوئی لیگل اس پہ ریسٹرینز ہوں گے؟ ریحان ہاشمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے تھوڑا میں پہلے تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کر لوں. دیکھیں جو برسات کی نالے ہیں کراچی میں, وہ برسات کی نالے کراچی میں جب پکے کیے گئے اور کئی دہائی قبل اس کو جب کیا گیا تو کراچی کے کلائمیٹ کے لحاظ سے ان نالوں کے اندر برسات کا پانی آتا تھا اور بڑا شفاف ہوا کرتا تھا پانی, اور برسات کا پانی ہی کنٹین کرتا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان برساتی نالوں کے اندر سیوریج کا متبادل نظام بنانے کے بجائے ان برساتی نالوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ برساتی نالے سیوریج نالے بن چکے ہیں. یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. اچھا یہ برساتی نالے لیٹ سے کہ 12 ملی میٹر کی بارش کو سسٹین کرنے کی کیپیسٹی رکھنے والے نالے تھے جو کراچی کے کلائمیٹ کے لحاظ سے اگر ایوریج بارش ہوتی تھی تو اس کو سسٹین کر لیتے تھے. آج کیونکہ آپ نے 10 ملی میٹر کا سیوریج پانی ڈال دیا ہے تو لا محالہ جب کراچی کے کلائمیٹ کے لحاظ سے اگر ایوریج بارش بھی ہوگی تو وہ اربن فلڈنگ جیسی کیفیت رونما ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک متبادل نظام سیوریج کا بننا چاہیے تھا تاکہ یہ برسات کی نالے صرف برسات کے پانی کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کو نکاسی کے استعمال میں آتا. دوسرا مسئلہ ریحان ہاشمی صاحب اگر اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم آ کے اس بات کو جوڑتے ہیں. جنرل ایڈمنسٹریٹر ریحان ہاشمی صاحب بھی ساتھ ہیں. مختصر بریک کے بعد آتے ہیں. یہ این ڈی اے میں جو کام کر رہا ہے اس پر بھی ہائی لائٹ کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں. شہر کراچی میں آج نالوں کی صفائی بڑے پیمانے پہ شروع تو ہو چکی ہے لیکن مستقل حل کیا ہے؟ ایک کنسنسس کی بات بھی ہو رہی تھی. ریحان ہاشمی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ریحان ہاشمی صاحب جو ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین بھی ہیں, آپ فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک پرماننٹ حل کی طرح آ سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے بتائیے کہ ریحان ہاشمی صاحب کہ سندھ حکومت کے جتنے وزراء کے بیانات ہم سنتے ہیں اس سے تاثر یہ جاتا ہے بالخصوص ڈی ایم سی سینٹرل کے حوالے سے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا گڑھ ہے. آج سے نہیں سالوں سے یہاں کے جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہوتے ہیں, اور تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ ڈی ایم سیز کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ریحان ہاشمی صاحب کیا جواب ہے اس تاثر کا, کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں یہ جواب سے پہلے میں تھوڑا سا بتا رہا تھا نالوں کے حوالے سے کہ برساتی نالے کو سیوریج کا نالا بنا دیا گیا. کراچی مفلوج ایک دو دن کے لیے آج سے تقریباً 15 سال پہلے بھی ہوتا تھا جب ایک مشرف کا سنہری دور بھی تھا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت محنت نہیں کی جا رہی ہوگی, اس وقت وسائل بھی تھے, ادارے بھی تھے, سیوریج بورڈ بھی تھا, سارے ادارے بلدیات کے پاس تھے, لیکن یہ مسئلہ اس وقت بھی ہوتا تھا اور اس وقت بھی کراچی مفلوج ہو جایا کرتا تھا بارشوں کے بعد. جو اگر 35 یا 40 ملی میٹر کی بارش ہوتی تھی تو ہم تو 12 ملی میٹر اور 15 ملی میٹر کی بات کر رہے ہیں. اچھا اس کو میں جو آپ نے جو بتایا سندھ گورنمنٹ یا ان کے کچھ وزراء کی جانب سے یہ پرسیپشن کریٹ کیا جانا کی کوشش کی جاتی ہے, تو کیا اس کو دوسرے تناظر میں اگر لیں تو ایم کیو ایم کا گڑھ ہونے کی پاداش میں ضلع وسطی کو خاص طور پر سزا دی جا رہی ہے کہ سیوریج کے نظام کو درہم پرہم کر دیا گیا. اور فیکچوئل ایک بات بھی بتا دوں, باوجود اس کے کہ سیوریج ہمارے پاس نہیں, واٹر بورڈ نہیں, ماسٹر پلان نہیں, بلڈنگ کنٹرول نہیں اور بہت سارے اس طرح کے ادارے نہیں, یہاں تک کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی نہیں. سوال نمبر 1 کہ کیا آپ نے ادارے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں, بلدیات کے پاس کیوں نہیں ہے یا میئر کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام بنیادی بلدیاتی ادارے. چلیں دوسرا سوال, اگر آپ بلدیات کے ادارے اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اگر آپ مشینریز بھی دے دیتے, یہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تیسری چیز کہ فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, صرف ایک بار 4 سالہ بلدیاتی دور میں صرف ایک بار واٹر کمیشن کی ہدایت پر سندھ گورنمنٹ نے بلدیہ ضلع وسطی اور دیگر ڈی ایم سیز کو صرف ایک بار فنڈز ایلوکیٹ کیے اندرونی نالوں کی صفائی کے حوالے سے, اور ابھی بھی ہم نے ہی کیے ہیں مشینری ہائر کر کے. وہ ضلع, یہ بھی میں ریکارڈ پہ لے کر آ رہا ہوں کہ آکٹرائز ضلع ٹیکس جو کہ پہلے بلدیات خود کلیکٹ کرتی تھی, اب این ایف سی ہوتا ہے, پھر این ایف سی کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن میں آتا ہے اور اس کے بعد نیچے ڈیوالو ہونا چاہیے تھا, ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ پروویژنل بنیاد پہ, میٹنگ تو کی نہیں انہوں نے, پروویژنل بنیادوں پہ چلا رہے ہیں. اور پروویژنل بنیاد کون سی؟ آج سے 20 سال پرانی مردم شماری کے مطابق, موجودہ مردم شماری کے مطابق بھی یہ فنڈز کی ایلوکیشن نہیں کر رہے. اس پہ بھی ہماری ریزرویشن ہے, حالانکہ یہ موجودہ مردم شماری بھی اب ٹو دی مارک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ مردم شماری کے باوجود نہیں ہو رہا. یہ تو سزا بھگت رہے ہیں کراچی والے لوگ. اور صرف ڈسٹرکٹ سینٹر سمپل الفاظ میں آپ کے پاس مشینری نہیں تھی یہ اسٹرانگ واٹر ڈرین صاف کرنے کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مشینریز تو ہے ہی نہیں نا, مشینریز تو ہائر کرنی پڑتی ہیں. مشینریز کہاں ہیں؟ پورے کے ایم سی کے پاس غالباً صرف 3 گریب کرین ہیں. اتنے بڑے شہر کے لیے گریب کرینز کی تعداد ہونا ضروری تھی. میں آکٹرائز ضلع ٹیکس کا بتا رہا تھا, ایک ایسا ضلع جو کہ او زیڈ ٹی سے جو کہ سندھ گورنمنٹ فنڈ میئر صاحب نے کئی بار کہا, لیکن ریحان حاشمی صاحب ایسی انیفیشینٹ اور ایسی اس طرح کی وداؤٹ پاور لیس ڈی ایم سی کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے ریحان حاشمی صاحب؟ اگر آپ وہاں تو آپ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں, آپ مستعفی ہی ہو جاتے ہیں یہاں پہ, اگر کیونکہ جب سب کچھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہی میئر صاحب کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے اس وقت ایسی سیٹ پہ بیٹھنے؟ میں ریکارڈ پہ یہ بھی لے آؤں. آج سے تقریباً 2 سال قبل میری اپنی ذاتی رائے تھی, میرا اپنا موقف تھا, ہماری اپنے جو قیادت تھی کہ ہمیں ایسے سسٹم میں اس سسٹم کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن دوسری جانب یہ بھی آ رہا تھی ہماری اپنے لوگوں کی کہ یہ کیوس کریٹ ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ویکیوم کریٹ ہو, اور ویکیوم کریٹ کرنا ہمارے سیاسی حریفوں کا کام ہے. سیاسی وکٹمائز, اچھا اس وکٹمائزیشن میں کراچی کے لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں. نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اس انکروچمنٹ ہم نے تبھی تو اختیارات کے حوالے سے 140A کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دی. ہمارے پاس واحد رستہ سپریم کورٹ کا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں, تاحال وہ معطل ہے, وہاں پر ابھی تک کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے جو آپ نے پہلے کہی, سیاسی پشت پناہی اور مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے شیلٹر کے نیچے کام کرنے والے چند لوگوں کی پشت پناہی کے بغیر مافیا نما انداز میں کام کرنے والے لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں. چاہے وہ پتھارا ہو, چاہے وہ لینڈ انکروچمنٹ ہو, چاہے وہ نالوں کے اوپر تجاوزات ہوں, چاہے وہ ٹینکر مافیا ہو, یو جسٹ نیم اٹ. یہ اس کے پیچھے پشت پناہی ہے. بالکل تقریباً 6 سال پہلے تو ان کو ہٹانے کے لیے ریحان حاشمی صاحب سیاست ہی چاہیے ہوگی یا قانونی راستہ ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو اس بار اگر آپ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, تو کلپریٹس کو بھی پکڑیں. کون وہ ایسے عناصر ہیں کہ جنہوں نے اس غریب کو لا کر وہاں پر چند لاکھ روپے اس سے بٹورے اور اس کو اس نالے کے اوپر بٹھا دیا. اس بیچارے غریب نے اپنا گھر بار بنا دیا, اب اس کی ری لوکیشن کی ضرورت ہے. ریحان حاشمی صاحب اگر ہم دیکھیں, اب تو اس میں این ڈی ایم اے بھی ہے, اس میں پاکستان فوج بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی آ گئی ہے. آپ کو آپ کا علاقہ ہے, آپ جانتے ہیں اے ٹو زی وہاں کا, کون لوگ ہیں آپ؟ سیاسی لوگ ہیں تو نام لیں, پولیٹیکل کون سی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ لوگ سیاسی شیلٹر تو استعمال کرتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ
ایک قدم بڑھ کر اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے وہ کچھ ایسے عناصر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کون ہو گئے کلپریٹس کون ہے ریحان ہاشمی صاحب؟ وہی قوم جاننا چاہتی ہے. آپ آئیڈینٹیفائی کریں. مجھے ڈر خوف تھوڑی ہے کسی کا, لیکن ہے نا کوئی مائی کا لال کیسے مافیا نما انداز میں لوگوں کو چلوا رہا ہے, کیسے بس گئے جب وہاں پر ایک دفعہ صفائی ہو چکی ہے, کلیئر ہو چکا ہے, پھر دوبارہ بسا دیا گیا. یہ لا انفورسمنٹ کے کام ہے. اور میرا اپنا, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا ہونا چاہیے لانگ لاسٹنگ سسٹینیبل پروگرام, کیا ہونا چاہیے. سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ آپ ایسے کلپریٹس کو پکڑیں. آفتاب جہانگیر صاحب کو میں خوش آمدید کہہ دوں. آفتاب جہانگیر صاحب, اگر یہ صفائی کرنا ہے, اس پر تجاوزات کو خاتمہ کرنا ہے, سیاسی پشپنائی حاصل ہے. ایک جماعت ایم کیو ایم ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے کراچی میں, ابھی آپ کی پی ٹی آئی ہے, اے این پی ہے, 4-5 جماعتیں, جماعت اسلامی ہے. کون سی جماعت ہے جو کر رہی ہے قبضے؟ ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کوئی اور ہے, تو پھر آپ کہیں گے کوئی اور ہے. یہی 4-5 جماعتیں نا, ان میں سے کس نے کی ہوئے تجاوزات وہاں پہ؟ آفتاب جہانگیر صاحب جی بہت شکریہ سفیان بھائی, آپ نے مجھے اپنے ایک اہم پروگرام کے لیے موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی ہمت کا ساتھ جواب دینا ہوگا اور ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا. دیکھیں میرا حلقہ N252 ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ایک حلقہ ہے جہاں پر اتنی بڑی پرابلمز ہیں کہ کوئی حد نہیں, کیونکہ ہر گلی کے اندر ہر ایک چھوٹے سے سیکٹر کے بعد ایک چائنا کٹنگ ہے, اور پھر اس کے بعد ان لیگل انکروچمنٹس ہیں. اب ان کے پیچھے یقیناً دیکھیں, میں یہ کسی کا نام لیے بغیر, لیکن سمجھنے والوں کو پتہ ہے کہ بغیر کسی سیاسی طاقت کے کوئی انکروچمنٹ ہو نہیں سکتی, کوئی چائنا کٹنگ ہو نہیں سکتی. نالوں کے اوپر پورے گھر بن چکے ہیں, پوری گلیاں آباد ہو چکی ہیں, اس میں کام ہو نہیں سکتا. اچھا پھر سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں, کیونکہ جب آپ ان لیگل آبادیاں کریں گے تو وہاں پر کوئی سرکاری سسٹم تو ہوتا نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ سیوریج کا نظام نہیں ہے. ابھی جو ہمیں تھوڑا فنڈ ملا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے, اس میں ہم سیوریج کا, ہم جس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں روڈز نہیں چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں سیوریج کا نظام ہمارا بہتر کر دیں, ہمارا پانی کا نظام بہتر کر دیں. اب ہم اس پہ جب کام کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے ہمیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہڈلز آتی ہیں, کہیں کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں بن رہی, کیسے کریں کیا کریں, بڑی پریشانی ہے. لیکن یہ کہ اب اگر ہماری ول ہو جائے, جس میں ہمارے الائنس ہیں, ایم کیو ایم ہے, اور فوج اب آ چکی ہے, این ڈی اے آ چکی ہے, ایف ڈبلیو اے ہے, ہمیں چاہیے کہ اور جماعتوں کے ساتھ بھی تعاون لیں, جماعت اسلامی ہے اور بھی جتنی دیگر جماعتیں, بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے. 3 جماعتوں کا نام لے لیا, مطلب یہ 3 تو نہیں ہے تجاوزات میں, پھر پیپلز پارٹی بچی, پھر کہ پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ ان کو بھی شامل کریں. میں نے تو یہ کہا کہ سب کو معلوم ہے. سفیان بھائی آپ کو بھی معلوم ہے کراچی مجھے نہیں معلوم ہے جو انکروچمنٹس ہوئی, مجھے نہیں پتا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کس نے کیا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کسی اور نے کیا ہوگا, ہر علاقہ الگ الگ ہوتا ہے نا. آپ کے علاقے میں کس جماعت نے کیا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میرے بھائی ہیں ریحان ہاشمی بھائی, برا نہ مانے تو جب چائنا کٹنگ کی بات آتی ہے تو کیا ذہن میں کس جماعت کا ذکر آتا ہے؟ کسی لینڈ گریبنگ کی بات آتی ہے تو کس کا ذکر آتا ہے؟ اسی طرح ہر چیز کے پیچھے ایک مافیا ہے, اور اس کے پشت پناہی تو کوئی سرکاری ادارے کرتے تھے نا. تو وہ تو آپ کے الائنس کا ہی نام آتا ہے, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول تھا, چاہے وہ کے ایم سی تھا, چاہے وہ کے ڈی اے تھا, ان کی پوسٹ بنائی کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. جب آپ نے کہا کہ فنڈز ملے آپ کو سیوریج کے, تو قادر پٹیل صاحب نے سوال اٹھایا تھا, سعید غنی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ جو آپ نے سڑکیں کاٹ دی, این او سی نہیں لیے. لیٹس ہیئر دس فرسٹ کہ قادر پٹیل صاحب آن دی فلور آف اسمبلی ان فنڈز کے حوالے سے. لیٹس ہیئر دس. 10 سال کی ریکارڈ بارش کراچی میں ہوئی 10 سال کے بعد 86 ملی میٹر, اور پورے پاکستان میں ہوئی. ہر جگہ کی ویڈیوز ہیں, ہر جگہ گاڑیاں تیر رہی ہیں. میرے 14 ایم این اے کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, 14 آؤٹ آف 21. ان کو 15 کروڑ روپے بھی آپ نے دیے. آپ کے 4 اتحادی ایم کیو ایم کے بھی ہیں, ان کو بھی آپ نے 15 کروڑ دیے. چلے ہم 3 پیپلز پارٹی والوں کو نہ دیے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میرے ایم این ایز نے یہ 15 کروڑ روپے اپنے علاقوں میں سیوریج کے نظام پر لگائے ہیں یا نہیں لگائے. اس کا جواب آپ سے پوچھیں گے اس وقت آفتاب صاحب, کیونکہ قادر پٹیل صاحب بھی ایم این اے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ملے, آپ کو 15 کروڑ روپے ملے, آپ نے سیوریج کے نظام پہ لگائے. اچھا سفیان بھائی, میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب اس طرح لے لیتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے اور قادر پٹیل بھائی کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی آ جائیں,
اور ہم علاقے کا سروے کرا دیتا ہوں. میں اپنے علاقے کا, میں اپنے 15 کروڑ کا ذمہ دار ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے 15 کروڑ پہ کہاں پہ خرچ کیے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو پوری وہ جو اس کی ورک آرڈر کی کاپی بھی دے دوں گا. آپ اپنے نمائندوں کے ذریعے جا کے تحقیقات کرا لیں. سیوریج کے نظام پہ خرچ کیا آپ نے؟ میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کہاں پہ خرچ کیے. وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ میں نے سیوریج کے نظام پر خرچ کیے, میں نے روڈ بنانے پہ خرچ کیے, میں نے کس کام پر خرچ کیے اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر خرچ کیے. یہ دیکھیں, یہ یقیناً ریان بھائی کو بھی ان کے علاقے کے لوگ اپنی بتاتے ہیں ضرورتیں, وہ اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق میں نے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو شامل کر کے ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق سروے کروائے. جی میں بریک کے بعد آتا ہوں. جناب جوشی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وزارت کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں, قانونی رستہ کیا ہے, سیاسی رستہ کیا ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات. شہر کراچی میں آج بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا آپریشن شروع ہو چکا ہے. این ڈی اے میں ایف ڈبلیو یہ آپریشن جو ہے کر رہے ہیں, این ڈی اے میں لیڈ کر رہے ہیں. صوبہ سندھ حکومت بھی کچھ ایکٹیو ہے, وزیر اعظم نظر آئے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ میئر اور سب اپنے اپنے اس وقت جو الزامات ہیں, جو اپنی سیاست ہے سب کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت سامنے ہے. لیکن جناب صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, کیونکہ جب ہم اس وقت جاتے ہیں 2013 میں شروع ہوتا ہے کراچی میں, تو جناب صاحب اس وقت بات ہوتی تھی کہ ملیٹنٹ ونگز کس جماعت کے ہیں, تو ہر جماعت کہتی تھی سب کو پتہ ہے کس کے ہیں, سب کو پتہ ہے کس کے, نام کوئی نہیں لیتا تھا. آج تجاوزات کس کے ہیں؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ کلپرٹس کو پکڑنا چاہیے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کلپرٹس کو پکڑنا چاہیے, پیپلز پارٹی بھی کہے گی یہی کہ کلپرٹس کو پکڑنا چاہیے. لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ پھر رینجرز کے پاس ہی جانا ہے اور انہوں نے آپریشن کرنا ہے یا لیڈ کرنا ہے. کیا آپ کو نظر کیا آتا ہے اس کا منطقی انجام جناب صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تجاوزات کسی نے ان سے پیسہ کمایا ہے, ان سے, وہ کوئی سیاسی آدمی بھی ہو سکتا ہے, وہ ملیٹنٹ ونگ کا آدمی بھی ہو سکتا ہے, کہ انہوں نے کچھ زمین پہ قبضہ کیا یا چائنا کٹنگ کہیں ہوئی تو لا کے لوگوں کو بٹھایا اور ان سے پیسے لے لیے. اب جب وہ بیکنگ موجود ہے تو ان لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ پیسے تو دیے لیکن ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں اور یہاں بیٹھے ہیں ہم. اب چیز یہ کہ یہ زمینیں تو سرکار کی ہیں. یہ بڑا آسان ہے کہ ہم ان لوگوں کو جا کے اکھاڑ کے باہر پھینکیں, ان کو ہٹا دیں, کریں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ تو مجرم اتنے نہیں ہیں. اصل مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بیوقوف بنایا, پیسے کمائے اور ان بیچاروں کو یہاں پہ بٹھا دیا. اب ان لوگوں کو فوری طور پہ بے گھر کرنا یا اگر کسی کا کاروبار ہے تو اس کو کاروبار کو ختم کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ ہوگا, مناسب نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں پہلے بھی 1-2 مارکیٹس جو گرائی گئی تھیں, ان کے لوگوں کا بالکل بیڑا غرق ہو رہ گیا, ان کے کاروبار ایک دم سے بند ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں جا کے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو عدالت کی طرف سے ہمیں آرڈر لینا ہوگا, وہ عدالت دیکھے اور وہ اس کا فیصلہ کرے کہ کون قصوروار ہے, کس کی غلطی ہے اور کیا کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اس پہ متفق ہونے چاہیے کہ مافیا کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. جب آپ لوگوں کے تجاوزات ہٹانے کے لیے ان سے کاغذات وغیرہ مانگیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کس کے ذریعے یہ زمین خریدی یا کیسے وہ پہنچے یہاں پہ. تو اس آدمی تک یا ان لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. ان سے یا تو ان کو پیسہ واپس دلوایا جائے, تب وہ ان لوگوں کو کچھ متبادل ان کا انتظام کیا جائے. یہ سندھ حکومت کرے گی, کون کرے گا؟ وفاقی حکومت کرے گی, کون کرے گا یہ پوچھ گچھ اور سارا عمل جو ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں نے جیسے کہا کہ اس کے لیے کنسنسس چاہیے. کرنا تو رینجرز وغیرہ کو یا آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہی کرنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, یہ میونسپل کارپوریشن کا یا کراچی بلدیہ کا, کیونکہ وہ چاہیے جا کے تو وہ تجاوزات کو جب گرائیں گے ہٹائیں گے تو اس کے لیے مشینری چاہیے. لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے متبادل انتظام کا, یا ان کو پیسہ ان کا واپس ملے. کیونکہ اس طرح کسی کو بے گھر کرنے سے کراچی کا مسئلہ تو فوری طور پہ شاید حل ہو جائے کہ آپ کو 2-4 مہینے لگیں ان چیزوں کو ہٹانے میں, لیکن وہ لوگ بیچارے بالکل تباہ ہو جائیں. تو اس وجہ سے سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے پیسہ کمایا, ان کو بیچاروں کو ایکسپلائٹ کیا اور ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو یہاں بٹھایا, کم پیسوں میں جگہ دے دی ہوگی. لیکن ظلم ہے کہ وہ تو پیسہ کھا کے ایک طرف چلے گئے
کراچی بھی بیڑا غرق ہو گیا, برباد ہو گیا, اور یہ لوگ بھی بیچارے لٹ گئے. تو اس وجہ سے اس کو ایک کمپریہنسو پلان کے تحت ہینڈل کرنا چاہیے جہاں اصل لوگوں تک پہنچا جائے, ورنہ یہ کام پھر دوبارہ ہو جائے گا, پھر لوگ اسی طرح پیسے کما کے کسی کو لا کے بٹھا دیں. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ کہ شبلی فراز صاحب نے آج ایک اہم بات کی ہے. میں آفتاب صاحب سے پوچھوں گا کہ اگلا سٹیپ آپ کی وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے. تو شبلی فراز صاحب نے جو آج کہ سندھ حکومت اپنی روش بدلے, گورنر راج کا سوچنے سے پہلے اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. لیٹس ہیئر دس کہ آج وفاقی وزیر اطلاعات نے کیا سٹیٹمنٹ دیا. لیٹس ہیئر دس. جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, ہسٹوریکلی بھی کچھ نہیں کیا, ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے. ان کا مقصد صرف ہر چیز پہ سیاست کرنا ہے اور ہر ایک چیز کا بلیم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنا ہے. تو وہ تو ثابت کر دی ہے. جو لوگ سندھ میں ہیں, رورل سندھ میں ہو, کراچی ہو, کراچی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, اور اسی طرح رورل سندھ بھی ہے وہاں پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی, اس کی ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کریں, روش بدلیں. آفتاب صاحب, یہ گورنر راج کی بات کیسے آ گئی اور کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ اس طرف جانے کو؟ کیا یہ اگلا سٹیپ ہے کیا؟ اچھا سفیان بھائی, دیکھیں بات یہ ہے کہ سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, کیونکہ جب میں تکلیف میں ہوں گا تو میں بہت سے زاویوں کی طرف سوچوں گا کہ بھائی اگر میں اس طرح کر لوں تو یہ بہتر ہوگا, اس طرح کر لوں تو یہ بہتر ہوگا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت میں منتخب نمائندہ پی ٹی آئی, بحیثیت ایم کیو ایم, منتخب نمائندہ ایم این اے اور کراچی کی وہ حکمرانی اور سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. لیکن ابھی جیسے ابھی آپ کے پارٹیسپینٹ بات کر رہے تھے, مجھے نہیں معلوم ان کا نام, لیکن جو بات انہوں نے کی بڑی صحیح بات, جی جنرل صاحب. اچھا دیکھیں, انہوں نے بات بالکل صحیح کی. دو مظلوم ہیں. ایک وہ مظلوم ہے سفیان بھائی جس کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے, اور ایک وہ مظلوم ہے جس کو وہاں پر لا کے بسایا گیا ہے. دیکھیں اب اس کا حل تو نکلنا ہے نا. میں آپ کو بھی بتاؤں, ایک میں آپ کو واٹس ایپ کا میسج بھیجوں گا کہ جس کے اندر مجھے کسی صاحب نے جو بدوائیں دی ہیں وہ میں آپ تک بھجوا دیتا ہوں. وہ کیا ہے, گلستان جوہر کا جو سیکٹر 11 اور 10 ہے جس کے اوپر مکمل قبضہ ہو چکا ہے, جو کہ لیگل تھا, جسے باقاعدہ ایک کے ڈی اے کی جانب سے گلستان جوہر کو قراندازی کے ذریعے پلاٹس الاٹ ہوئے تھے, آکشن کے ذریعے پلاٹ الاٹس ہوئے تھے, اس پر مکمل قبضہ ہو گیا ہے. وہ کس نے کیا ہے؟ بغیر اداروں کے, چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہوں, چاہے وہ انتظامی ادارے ہوں, چاہے وہ کہ بغیر اداروں کے کوئی کام ہو نہیں سکتا, چائنا کٹنگ ہو نہیں سکتی, قبضہ ہو نہیں سکتا. تو آپ نے اس میسج سے کیا کیا؟ ذمہ داروں کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. عطا صاحب, آپ نے اس میسج سے کیا کیا؟ گورنر صاحب کو بھیجا, عمران خان صاحب کو بھیجا, کس کو بھیجا, آپ نے کیا کیا؟ کہ ہم جو کر رہے ہیں, میں نے تو یہ بات پارلیمنٹ میں کی. دیکھیں میری یہ آواز ہے پارلیمنٹ, میرا فورم ہے پارلیمنٹ. میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی. آپ میری سپیچ اٹھا کے میں آپ کو بھیجوں گا کہ میں نے اس پہ کہا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے پچھلے 15 سال کی, کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا ان لوگوں کو, اگر اسی طرح کرتے رہیں گے, وہ کہیں گے ہوتا ہی نہیں اس ملک کے اندر, نہ کوئی سزا کا عمل ہے نہ کوئی جزا کا عمل ہے. تو وہ جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس طاقت کے ذریعے جو ہے جہاں لوٹ مار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, جہاں وہ غلط کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو نہیں, مجھے کوئی تکلیف دے نہیں سکتا. جی آئی ٹی کی تشکیل کا مطالبہ آپ نے کیا, مجھے چاہیے کہ ہمیں مل کر بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. مطالبہ کافی جائز ہے کافی حد تک کہ 15 سال میں ساری تحقیقات ہونی چاہیے. شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کی طرف. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات اٹھائے. وفاقی حکومت کی کیا اس وقت منشا ہے, کیا ارادے ہیں؟ شبلی فراز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی, لیکن سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کچھ قانونی نکات یعنی آرٹیکل 149 کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں. لیٹس ہیئر دس آلسو. آرٹیکل پڑھ لو, اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو. نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طریقے سے انفارچونیٹلی ان لوگوں نے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارا بیسک ڈاکیومنٹ آئین اس کو پڑھ لیں. اس وقت تو وہ ہمیں اپنے کافی کام سونپتے ہیں جو ہم کرتے ہیں.
تو یہ انہوں نے فرمایا جی آرٹیکل 149 کے حوالے سے. تو یہ ایک سیاسی تنازع بھی بن چکا ہے, لیکن بڑا اہم اور ضروری ہے کہ جس طرح ریحان ہاشمی صاحب نے کہا کہ تجاوزات پر قبضے ہیں, آخرکار قبضے ہیں تو کس کے قبضے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب کو علم ہے. جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا کہ قبضے ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں قبضے ہیں تو کس کے ہیں؟ لیکن اینڈ میں بات یہ ہوئی کہ جی آئی ٹی تشکیل دی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ آخرکار کون سے تجاوزات, یعنی جو کہاں جو نالے ہیں ان پہ قائم ہوئے ہیں, وہ کس سیاسی جماعت کی پش پناہی پر بنائے گئے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ گرینڈ آپریشن کی شاید تیاری کی طرف جو ہے معاملات بڑھے. جناب جوشی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی پولیٹیکل کنسنسس کے بعد آگے بڑھ سکتی ہیں. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میل اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.